دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ دوستوں یہ ویڈیو پورا دیکھیے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کی زندگی بدلنے والی ہے اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہونے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس پر پختہ یقین ہو جائے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اور میرے عزیزوں، حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کے بادشاہ اربہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ارمہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی سندر اور عالیشان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ خنانہ کا شخص غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں سے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کو فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ آور ہو گیا اور اس کی فوج نے اگلے 10 دن مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب علیہ السلام کے بھی تھے، جس کا ذکر زلدانی نمبر 1 صفحہ نمبر 85 میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اس واقعے سے پہلے بڑے رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی ہولمند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برابر کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو توڑ پھوڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں اور کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ تمام جانوروں کو واپس کر دینے کے لیے حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو ہلکا پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لا کر چھوڑ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چاند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حالات میں قہر الہی ابابیلوں یعنی چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں،
سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگی۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی اور ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی ساور کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے باہر ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں اور بوٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں تو انہیں چبائیں اور پھوس جیسے بنا ڈالا۔ آئیے اس صورت میں رب العزت ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے اس پر مختصر سا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کرا سکتا ہوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہارے خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کار خیر کرو۔ آج ہم تعداد میں کثیر ہوتے ہوئے بھی دشمن دین سے شکست کھا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت نہ کی۔ اللہ رحم کرے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائیں کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ کبھی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہے جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہا ہے، جبکہ اس دین کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا اور کہا، یہ دین تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ کچے مکان ہوں یا پکے، یا بند قلعے ہوں یا کھلی وادیاں ہوں، دین اسلام سارے عالم انسانیت تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔ خود بحوالہ مسند احمد 16,998۔ اب ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ ہم ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، جبکہ اللہ نے تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین کو انسانوں پر واضح کرنا ہے، دین کے ساتھ چلنے والوں کو آزمانا اور اس کے بدلہ دینا، اور دین کو چھوڑنے والوں کو دنیا و آخرت میں عبرت بنانا اور عذاب دینا۔ یاد رکھیے، اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمان کی پہچان اسلام سے ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کو تھام لیں اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم اور فرض جانیں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی تو ضرور سرخرو ہوں گے، اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا۔